ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی کتاب، سب سے صحیح کتاب بخاری شریف سمجھی جاتی ہے۔ بخاری شریف حدیث شریف کا مجموعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام محمد تھا، ان کے والد کا نام اسماعیل تھا، ان کے دادا کا نام ابراہیم تھا، وہ اپنے بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں بیوہ ہیں، وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ نیک بنے، دیندار بنے، پرہیزگار بنے، اللہ والا بنے، دین کی اور علم کی خدمت کرے۔ لیکن عجیب بات ہوئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں نابینا بھی ہو گئے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ ماں جو یہ چاہتی تھی کہ ننھا محمد آگے چل کے عالم دین بنے، خادم دین بنے اور دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچائے، وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گیا۔ اب دین سیکھنے اور حدیث شریف سیکھنے کا موقع ان کے لیے نہیں ہے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے۔ لیکن اس ماں پر قربان جائیے کہ اس ماں نے اپنے آپ کو مایوس نہیں ہونے دیا، بلکہ اللہ کے آگے روزانہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کرنا شروع کیا۔ روز تہجد میں اٹھ کر دعا مانگ رہی ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے تاکہ وہ اچھا عالم بنے۔ بینائی اس لیے نہیں مانگ رہی ہے کہ بیٹا بڑا ہو کر کمائے، بیٹا بڑا ہو کر مال جمع کرے، بیٹا بڑا ہو کر دنیا کے ساز و سامان جمع کرے، اس لیے دعا کر رہی ہے کہ اس کی بینائی آ جائے تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے، عالم دین بنے، خادم دین بنے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کس قدر تڑپ کر دعائیں کی ہوں گی، کتنے آنسو بہائے ہوں گے، کتنا اللہ کے آگے سجدہ کیا ہوگا، کتنی راتوں کو اٹھ کر انہوں نے اللہ کے آگے اپنا آنچل پھیلایا ہوگا، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کی بندیوں، اس حقیقت کو سمجھو کہ اللہ نے آپ کی دعاؤں میں کیسا اثر رکھا ہے، آپ کے آنسوؤں کی اللہ کے ہاں کیسی قدر و قیمت ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں اور بندیوں پر مہربان ہے۔ اس نے تو اپنی شان ہی یہ بیان کی ہے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ وہ پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے، میری بندیوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ بتا دیجئے کہ میں مغفرت کرنے والا ہوں، بتا دیجئے کہ میں سارے گناہوں کو مٹا دینے والا ہوں۔ گرم آنسو بہیں گے، ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھیں گے، پیشانیاں سجدے میں جھکیں گی، میری رحمت جھوم کر آئے گی اور ٹوٹ کر برسے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت میں اعلان کرتا ہے کہ الرحمن الرحیم، اللہ بے حد مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت میں اعلان کرتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں اور بندیوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور بندوں اور بندیوں پر اپنی مہربانی کا بار بار تذکرہ فرما رہا ہے۔ اللہ کی بندیوں، اللہ نے آپ کے آنسوؤں میں بڑا وزن رکھا ہے، بڑی تاثیر رکھی ہے، دعا میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تقدیر کو لوٹا دینے والی چیز صرف دعا ہے، اور انسان کی عمر میں اضافہ کرنے والی چیز نیکی ہے، نیکی سے عمر بڑھتی ہے، اور دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشکل حالات کو دور فرماتا ہے۔ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، مانگنا، مانگتے رہنا یہ بندوں کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانگنے پر عطا کرنے کا وعدہ ہے۔ ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ارشاد ہوا
کہ اے پیغمبر جب میرے بندے بندیاں میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب کہ وہ دعا کرے۔ اللہ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، جب ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت ظاہر کی جائے گی، جب اللہ کے آگے دامن پھیلائے جائیں گے اللہ کی طرف سے رحمت جھولی میں ڈالی جائے گی۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر روتی ہیں، گرم آنسو بہاتی ہیں، اللہ سے عاجزی کرتی ہیں، اپنے بیٹے کی بینائی کا سوال کرتی ہیں۔ ایک دن دعا مانگتے مانگتے روتے روتے سو گئیں، نیند آ گئی، انہوں نے خواب دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے ہیں، پیغمبر اللہ تعالیٰ کے دوست، وہ خواب میں آئے اور آ کر انہوں نے امام بخاری کی والدہ سے کہا اللہ کی بندی اٹھ، اللہ نے تیری دعا کی برکت سے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے، تیری دعا قبول کر لی گئی۔ بشارت دینے کے لیے خواب میں حضرت ابراہیم تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے خلیل اور اس کے دوست، اور آ کر یہ بشارت دی کہ تمہاری دعا کی برکت سے اللہ نے محمد کی بینائی کو، تمہارے بیٹے کی بینائی کو واپس کر دیا۔ یہ چونک کر اٹھی، جلدی سے اپنے بچے کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کی بینائی واپس آ چکی تھی، آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے بہنے والے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دیا، اور پھر وہ ماں کی دعا تھی، ماں کی تربیت تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا علم حاصل کیا، حدیثیں جمع کی، بخاری شریف جیسی کتاب لکھی جو آج پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہے۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ جس کا فیض کائنات میں وہاں تک پہنچا جہاں تک سورج کی کرنیں اور روشنی پہنچا کرتی ہے۔ اللہ نے امام بخاری کی عظمت ساری دنیا میں، ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں ڈال دی، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہمارے دین کو نہیں مانتے، انگریز ہیں اور عیسائی ہیں، انہوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی بخاری شریف کو انگریزی زبان میں ترجمہ کر کے ایڈٹ کر کے شائع کیا۔ آج پوری دنیا ان کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے، لیکن میری پیاری بہنوں، ماؤں، بچیوں، ذرا غور کرو کہ کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت کرنے والی ان کی ماں اس بات کی حقدار نہیں ہے کہ ان کو اس بات کی سب سے زیادہ مبارکباد دی جائے کہ دنیا کو اگر امام بخاری جیسا انسان ملا تو ان کی برکت کی وجہ سے، ان کی دعا کے ذریعے، ان کی تربیت کے ذریعے۔ کتنے ہمارے علماء ہیں، کتنے ہمارے بزرگ ہیں جن کی ماں نے ان کی تربیت کر کے ان کو تراش خراش کر نمونے کا انسان بنایا اور پوری امت نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ چار اماموں میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بڑے جلیل قدر عالم، بڑے بزرگ، بڑے فقیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ بھی بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، ماں بیوہ ہو گئیں، پھر ان کی ماں نے ان کی تربیت کی، ان کو دین کا علم سکھایا۔ مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے، مکہ مکرمہ میں جو علماء تھے، جو بزرگ تھے، ان سے دین کا علم انہوں نے حاصل کیا۔ اس کے بعد ایک دن اپنی والدہ سے کہنے لگے، امی جان، یہاں کے علماء سے، یہاں کے بزرگوں سے میں دین سیکھ چکا، اب آپ اگر اجازت دیں تو میں مدینہ پاک چلا جاؤں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں بہت بڑے عالم امام ہیں، میں ان سے دین سیکھنا چاہتا ہوں، ان سے حدیث شریف کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ بیوہ ماں ہے، بچہ امیدوں کا مرکز ہے، تمناؤں کا محور ہے، لیکن کیسی پیاری ماں ہے، کیسی قربانی دینے والی ماں ہے، اپنی اولاد سے کیسی محبت کرنے والی ماں ہے، اس کے روشن مستقبل کے لیے کیسی قربانی دینے والی ماں ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا شوق سے جاؤ، میں پریشانی جھیل لوں گی، اکیلی رہ لوں گی، لیکن تم اچھے عالم بن جاؤ گے، فقیہ بن جاؤ گے، دین کے خادم بن جاؤ گے تو میری قربانیوں کی قیمت وصول ہو جائے گی۔ البتہ میری یہ شرط ہے کہ اب جب تم جا رہے ہو تو اب بڑے عالم بن کر ہی واپس آنا، جا رہے ہو تو اب دین سیکھ کر ہی آنا، چاہے جتنے بھی سال لگ جائیں، لیکن بڑے عالم بن کر لوٹنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے اپنی دعاؤں کے سائے میں اپنے بیٹے کو روانہ کیا۔
اس زمانے میں سفر آسان نہیں ہوتا تھا، 1 مہینہ لگ گیا مکہ مکرمہ سے مدینہ پہنچنے کے لیے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں یہ بات ہے کہ ان کی ماں نے ایسی تربیت ان کی تھی، 1 مہینے کا لمبا سفر ہے، اونٹ کی پیٹھ پر سوار جا رہے ہیں، مکے سے مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور روزانہ 1 قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ 30 دنوں میں 30 قرآن انہوں نے ختم کیے۔ آپ سوچئے کہ تلاوت کا کیسا اہتمام تھا۔ پہلے ہمارے بھائیوں میں، ہماری بہنوں میں، مردوں میں اور عورتوں میں قرآن پاک سے سچا عشق ہوتا تھا۔ آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کتنی عورتیں ہیں جو اللہ کا پاک کلام پڑھ نہیں سکتی، کتنے مرد ہیں جو اللہ کا قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ دینی تعلیم کی رغبت ان کے اندر نہیں، دینی تربیت کا مزاج ان کے اندر نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 دن کے سفر میں 30 قرآن ختم کیے، پھر مدینہ پاک پہنچ کر امام مالک سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے بڑی شفقت سے ان کو پڑھایا، پھر وہاں سے اور آگے دوسرے شہروں میں گئے، برسوں برس دین کا علم سیکھتے رہے، محنت کرتے رہے، راتوں کو جاگتے رہے، دن میں بھوک پیاس برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ امام شافعی بن گئے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت عزت اور عظمت کے مالک، دنیا میں ان کی شہرت ہوئی۔ پھر ایک دن ان کو خیال آیا کہ اب مجھے واپس لوٹ کر جانا چاہیے، والدہ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اپنی جگہ سے نکلے، مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ کیسا شوق والا سفر ہے، برسوں کے بعد اپنی والدہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور جس علاقے سے گزرتے ہیں ان کی شہرت کی وجہ سے لوگ آ کر ملاقاتیں کرتے ہیں، لوگ آ کر مصافحہ کرتے ہیں، چونکہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام سمجھے جاتے تھے، اس لیے ہر طرف سے لوگ بھیڑ لگاتے تھے، ان کو ہدیے تحفے پیش کرتے تھے، بکریاں، اونٹ، ساز و سامان ان کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو بہت سارے اونٹ، بہت سارے گھوڑے، بہت ساری بکریاں ان کے ساتھ تھے، بہت سارے تحفے تحائف مال ان کے ساتھ تھا۔ مکے کے لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے، یہ سن کر کہ ہمارا جوان اتنا بڑا عالم بن کر آیا ہے، سب لوگ استقبال کے لیے آئے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں اپنی والدہ کو، تلاش کر رہے ہیں اپنی والدہ کو، امی جان کہاں ہیں، امی جان کہاں ہیں؟ اتنے دنوں کے بعد میں لوٹا ہوں، اتنے زمانے کے بعد میں واپس ہو رہا ہوں، امی کو دیکھنا ہے، ان کے مبارک چہرے کی زیارت کرنی ہے۔ اب کہاں ہے میری والدہ؟ نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کہیں خدا نخواستہ بیمار تو نہیں ہے؟ کہیں کوئی اور پریشانی تو نہیں ہے؟ لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا آپ کی والدہ گھر میں ہے۔ امام شافعی کو حیرت ہوئی کہ اتنے زمانے کے بعد میں لوٹ رہا ہوں لیکن امی جان آئی بھی نہیں۔ جلدی اپنے گھر کی طرف بڑھے، سمجھا کہ گھر کا دروازہ تو کھلا ہوا ہوگا، امی انتظار میں ہوں گی، استقبال کریں گی، سینے سے لگا لیں گی، پیشانی چوم لیں گی، کہیں گے بیٹا برسوں کے بعد تم کو دیکھا ہے، برسوں کے بعد تم پر نظر پڑی ہے، کیسی محبت کا اظہار کریں گی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنے گھر کی طرف بڑھے، لیکن عجیب بات دیکھی کہ گھر کا دروازہ بھی بند ہے۔ اب تو پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ گھر کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ماں کی آواز آئی، کون ہے دروازے پر؟ امام شافعی نے کہا امی جان میں ہوں آپ کا بیٹا، میں ہوں آپ کا بچہ، آپ کے سینے سے لگنے کے لیے بے چین ہوں، آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے ترس رہا ہوں۔ اندر سے ان کی والدہ کی غصہ بھری آواز آئی کہ جاؤ، میں نے تم کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم مال کما کر لاؤ، تم گھوڑے اور اونٹ جمع کرو، تم بکریاں جمع کرو۔ مجھے مکے کے لوگوں نے بتایا ہے کہ تم بہت سارا سامان لے کر آئے ہو، تم بہت سارا مال لے کر آئے ہو۔ کیا میں نے اس لیے قربانی دی تھی کہ تم مال جمع کرو؟ کیا میں نے اس لیے اپنے دل پر پتھر رکھا تھا کہ تم بکریاں، بھیڑ اور اونٹ جمع کرو؟ جاؤ، میں تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ یہ غصے سے والدہ نے کہا کیسی
ماں ہے، کیسا تربیت کا انداز ہے، اپنے بیٹے کے تئیں کیسی محبت ہے، اپنے بیٹے کو تراش خراش کر ہیرا بنانے کا کیسا ذوق ہے۔ امام شافعی نے سنا، فوراً الٹے قدموں واپس لوٹے، جتنا مال تھا، جتنا سامان تھا، گھوڑے اور اونٹ اور بکریاں سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد پھر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹے۔ اب گھر کے قریب پہنچے تھے تو دیکھا کہ بوڑھی ماں گھر کے دروازے پر استقبال کے لیے ہے اور بڑی محبت سے اپنے بیٹے کی راہ تک رہی ہے۔ جلدی سے آگے بڑھے، ماں نے بھی لپک کر سینے سے لگا لیا، کہا بیٹا مجھے معلوم ہو گیا کہ تم نے وہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ دنیا کے لوگ یہ کہیں کہ محمد ابن ادریس شافعی کی ماں نے اپنے بیٹے کو مال کمانے کے لیے بھیجا تھا، آج تم نے دل خوش کر دیا۔ مجھے معلوم ہے تم بہت بڑے عالم بن گئے ہو، فقیہ اور امام بن گئے ہو۔ یہ ہے امام شافعی کی ماں۔ اور پھر سنیے کہ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، وہ دن میں لوگوں کو مسائل سکھاتے تھے، علم دین سکھاتے تھے، حدیثیں بیان کرتے تھے، مسائل سمجھاتے تھے، اور رات کو گھر لوٹ کر آتے تو اپنی بوڑھی بیوہ ماں کے پیر دباتے، ان کی خدمت کرتے، ان کا خیال رکھتے۔ ایک مرتبہ پیر دباتے دباتے جھک گئے، اپنی ماں کے پیر کے تلوے کو چاٹنے لگے، زبان سے اپنی ماں کے پیر کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ ماں نے پیر پیچھے کھینچ لیا، کہا محمد یہ کیا حرکت ہے؟ میں اگرچہ کہ تمہاری ماں ہوں لیکن تم بہت بڑے عالم ہو، بہت بڑے فقیہ ہو، بہت بڑے خادم دین ہو، خدمت کرتے ہو، یہی بہت کافی ہے۔ مجھ گنہگار کے پیروں کو اپنی زبان سے چوم کر اور اپنی زبان سے میرے تلووں کو چاٹ کر مجھ کو گنہگار نہ کرو۔ پیر پیچھے کھینچ لیے۔ امام شافعی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا امی جان میں آپ کے پیر کے تلوے نہیں چاٹتا، میں تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیتا ہوں۔ یہ اشارہ تھا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ او بچیوں، او بیٹیوں، سمجھو کہ ماں کی قدر و قیمت کیا ہے، ماں کا درجہ اور اس کا رتبہ کیا ہے، ماں باپ کو اللہ نے کیسی عزت دی ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک برتو۔ ماں باپ کی قدر کرنا اللہ کا حکم ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کا حکم ہے، ماں باپ کو خوش کرنا اپنی جنت کمانا ہے، ماں باپ کے لیے راحت کا انتظام کرنا اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، ہمارے آقا فرما رہے ہیں اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ سے آخر میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کی سنگینی کے پیش نظر اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، گھر کے مردوں پر محنت کیجئے، ہر برائی سے ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کیجئے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کا اہتمام کیجئے۔ بہت نازک وقت سے ہم اس ملک میں گزر رہے ہیں، اس نازک وقت میں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا، اپنے گھروں میں دین کا ماحول قائم کرنا ہوگا، صدقہ خیرات کی کثرت کرنی ہوگی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا اور اپنی اٹھی ہوئی پیشانیوں کو خدا کے آگے جھکانا ہوگا۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی راہ پر چل کر ہم اللہ کی مدد پا سکتے ہیں۔ نعروں سے، جلسوں سے، صرف احتجاج کرنے سے ہمیں منزل نہیں ملے گی، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے منزل ملے گی، اللہ سے مانگنے سے ہم اللہ کی مدد حاصل کر پائیں گے، خدا کی نصرت اترے گی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے توبہ اور استغفار کے ذریعے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، آج اس بڑی تعداد میں جب کہ آپ جمع ہوئی ہیں، یہ پیغام لے کر یہاں سے جائیے کہ ہم سب کو اپنے گھر کا ماحول دینی بنانا ہے، اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنا ہے، اپنی زندگی میں اللہ کے دین کو زندہ کرنا ہے، ہر بری بات سے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔